اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرت وشجرتہ خیر الشجرہ۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 182 میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت ہی اچھے کلمات بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے کہ رسول اللہ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا بھیجا تھا، اور آن حضرت کا شجرہ اور شریعت کی کچھ نامعلوم راہیں بھی آشکار کی گئی تھی، اور اسلام کے علاوہ دین اختیار کرنے کا نتیجہ اور تقوی کی تاکید، اور دنیا کی اچھی معلوم ہونے والی چیزوں سے بچنے کی تاکید کیوں، اور گزشتگان دنیا کا حال اور کیسے ڈرا جانا مفید ہے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں آن حضرت کو روشن کرنے والے نور کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور چمکتے ہوئے برہان و دلیل کے ساتھ بھیجا گیا، واضح اور ہدایت راہ عمل عطا کی، اور ہدایت کرنے والے مکمل کتاب دے۔ ان کو مضبوط کرنے والا خاندان تمام خاندانوں سے بہتر ہے، اور اس کا شجرہ تمام شجروں سے بہتر ہے، جس کی شاخیں اعتدال کے مطابق ہیں، اور جس کے پھل جھکے اور لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کی جائے پیدائش مکہ میں ہے، اور ہجرت مدینہ طیبہ میں ہوئی، جہاں سے ان کا تذکرہ بلند ہوا اور جہاں سے آپ کی آواز پھیلتی گئی۔ اللہ نے ان کو ایسی حجت و ثبوت کے ساتھ بھیجا کہ جو ہر صورت کے لیے کافی تھی، اور شفا دینے والے واعظ و نصیحت عطا کی، اور ایسی تحریک عطا کی جو تمام سابقہ خرابیوں کی تلافی و تدارک کر سکتی تھی، اور انہی کے ذریعے سے وہ تمام قوانین اور شریعتیں واضح ہوئی جن کو مجہول اور نامعلوم کر لیا گیا تھا، اور ہر معاملے پر عمل دخل اور تسلط رکھنے والے بدعتوں کو اکھاڑ پھینکا، اور ان تمام احکامات کو واضح طور پر بیان کیا جو مفصل طور پر موجود تھے۔ چنانچہ اب کوئی دین اسلام کی وضاحت کے بعد کوئی اور دین پسند کر کے اختیار کرے، اسے محتاجی پھیلانے والے منصوبے کی تصدیق ہوگی، اور ان کا نظام درہم و برہم ہوگا۔ اس کا منہ کے بل گرنا بڑی بات ہوگی، اور اس کا آخری ٹھکانہ اور پناہ بہت طویل رنج و غم ہوگا، اور ہلاکت انگیز عذاب میں رہنا ہوگا۔ میں تو اللہ پر ایسا توکل رکھتا ہوں جو اس کی قربت و نیابت کے شایان شان توکل ہے، اور ایسے راستے کی طرف رشد و ہدایت چاہتا ہوں جو جنت میں پہنچانے اور میری پسند و ارادے کے مطابق منزل مقصود تک لے جانے والا ہے۔ اے بندگان خدا، میں تمہیں اللہ کے لیے ذمہ دار بننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں کل نجات کے ضامن ہیں، اور نجات بھی دائمی نجات ہوگی۔ اس نے تمہیں ڈرانے کو حد تک پہنچا دیا ہے، اس نے رغبت دلائی تو مرغوب چیزیں سامنے رکھ دی، اور تمہارے خاطر دنیا کی صفات میں اس کے جھوٹ جانے اور زوال پذیر ہونے اور منتقل ہونے کو بیان کیا۔
ان چیزوں سے بچ کر رہو جو تمہیں پسند آتی ہے، اس کے لیے ان میں سے بہت کم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ دنیا ایسا مقام ہے جو اللہ کی ناراضی سے بہت قریب ہے اور اس کی رضامندی اور خوشیوں سے بہت ہی دور ہے۔ چنانچہ اے خدا کے بندو، تم دنیا کے غم و فکر سے، دنیا کی مصروفیات سے چشم پوشی کیے رکھو، اور اس لیے کہ تمہیں یقین آ چکا ہے کہ اس سے جدائی اور دوری ہونا اور اس کے حالات میں بدلنا ہے۔ چنانچہ تم لوگ اس دنیا سے اسی طرح بچ کر رہو جس طرح ایک نرم دل نصیحت کرنے والا بچ کر رہتا ہے، اور جس طرح ایک کوشش کرنے والا بچا کرتا ہے، اور تم اپنے اس آنکھوں دیکھے حال سے سبق لو جو تم نے اپنے سے پہلے کے لوگوں کے مر کر گرنے سے متعلق خود دیکھا ہے۔ یقیناً اس کے اعضاء اپنے جوڑوں سے الگ ہو گئے، اور ان کی آنکھیں اور کان دیکھنے سننے کی طاقت و قوت سے ناکارہ ہو گئے، اور ان کی شرافت و عزت جاتی رہی، اور ان کی مسرتیں نعمتیں منقطع ہو کر رہ گئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اولاد کے قربت کو ان کے فقدان اور گمشدگی سے تبدیل کر لیا، اور ازواج کی صحبت کو ان کی مفارقت اور جدائی سے بدل دیا۔ اب نہ فخر کرنے کا موقع رہا ہے اور نہ اولاد پیدا کرنے کی گنجائش ہے، اور نہ ملانا اور زیارت بجا لانا، اور نہ ہی ہمسائیگی سے تعلق رہا ہے۔ چنانچہ ان حالات سے بچو، اسی طرح کا بچنا جس طرح وہ شخص بچتا ہے جو اپنے اوپر قابو رکھتا ہے، جس طرح اپنی شہوتوں کو روکنے والا ڈرتا ہے، اور جس طرح عقل سے نظر ڈالنے والا ڈرا کرتا ہے۔ چنانچہ صورتحال واضح ہے اور ہدایت کے پرچم قائم ہے، اور راہ عمل ہموار اور سیدھی ہے، اور مقصد کے مطابق منزل پر پہنچانے والا راستہ سامنے ہے۔ خطبہ نمبر 183۔ اس خطبے میں مولا نے اللہ کی چند صفات بیان کی ہے، اور کائنات اور مخلوقات کا تخلیقی مادہ قدیم و ازلی نہیں ہے، اور انسان سے خطاب اور اس کے پیدا کرنے پر چند باتیں۔ مولا فرماتے ہیں تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو کہ بندوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور پالے جانے کی جگہ کو مناسب سطح دینے والا ہے، ندیوں، نالوں اور دریاؤں کو بہانے اور رواں رکھنے والا ہے، اور بلند زمینوں کو سرسبز کرنے والا ہے۔ اسی کی اولیت ایسی نہیں کہ جس کی کوئی ابتدا ہو، اور نہ اس کی ازلیت ہی ایسی ہے کہ جس کا اختتام ہو سکے، اور وہ ایسا اول ہے کہ ہمیشہ موجود رہا ہے، اور ایسا باقی رہنے والا ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ مخلوقات کی پیشانیاں اللہ کے سامنے سجدے میں جھکی ہوئی ہے، اور ہونٹ اس کی وحدانیت اور یکتائی بیان کرنے میں ہم نوا ہیں۔ تخلیق کے دوران ہی ہر مخلوق کی حدود، خصوصیات اور صورت متعین کر دی تھی تاکہ خود کو ان کے ساتھ مشابہ اور ہم شکل ہونے کا سدباب کر دے۔ اللہ کی ذات میں وہم اور اندیشے کرنے والے بھی نہ اس کے لیے حد بندی کر سکتے ہیں، اور نہ اسے حرکت و سکون میں مبتلا ہونے والا قرار دے سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اسے اعضاء و آلات کا پابند ثابت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے، اور نہ یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ وہ کب تک موجود رہے گا۔ وہ ظاہر ہے مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے ظاہر ہونے کا ذریعہ کیا ہے۔ وہ پوشیدہ بھی ہے مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس چیز میں چھپا ہوا ہے۔ نہ وہ ایسا مجسمہ ہے جو دور ہوا ہو اور پھر نزدیک آ جائے، اور نہ کسی پردے کے پیچھے ہے
کوئی چیز اسے احاطہ کر سکے، اور اس کا نزدیک ہونا ایسا نہیں کہ کوئی چیز اسے چھو سکے، اور نہ اللہ مخلوقات سے اس طرح دور اور بعید ہے کہ دونوں میں جدائی اور تفرقہ حائل ہوا ہے، اور نہ اللہ سے کسی کا کنگھیوں سے یا جھکی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا ہی مخفی رہتا ہے، اور نہ ہی لفظوں کی تکرار اور دہرانا اسے چھپتا ہے، اور نہ ہی کسی اور اونچی چیز کی جھلک اس سے غائب رہتی ہے، اور نہ اندھیری رات میں نہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کسی کا قدم اٹھانا یا بڑھانا پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ وہ اندھیری رات جس میں روشن چاند اپنی روشنی سے اجالا کرتا ہے، اور نورانی سورج رات اور چاند کا تعاقب کرتا ہے، اور اپنی روشنی کے لیے ہوئے آ جاتا ہے، اور رات اور چاند کے بار بار چلے جانے کی حالت میں مقرر آتا اور روشنی لاتا رہتا ہے، اور راتوں کے آتے اور جاتے رہنے سے دنوں کے ان کے بعد لگاتار پہنچتے رہنے سے زمانوں کے انقلاب اور بدلتے رہنے اور موسموں اور حالات کے رد و بدل سے بھی پہلے سے، بلکہ ہر انتہا کے پہلے سے اور ہر مدت سے قبل سے اور گنتی کیے جانے سے اور ہر شمار میں آنے والی تعداد کے پہلے سے اللہ موجود رہا ہے، اور اللہ اس سے بلند تر ہے جو حد بندیاں کرنے والے حدود کے اندازے کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کو تخلیق کا منتہا سمجھتے رہے، اور مخلوق اور مختلف ٹھکانوں میں رہ کر تخلیق کرنے والا اور ممکنات اور مکانات پر قدرت رکھنے کی خاطر رہنے والا خیال کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ تمام فلسفیانہ بحثیں اور نظریات باطل اور تا علمی کی دلیل ہیں۔ چنانچہ حدود انتہا تو اس کی مخلوق کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں سے منسوب ہیں۔ اللہ نے مخلوقات اور چیزوں کو کسی ازلی اور ہمیشہ موجود مادہ سے پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی ایسی چیز مثال سے پیدا کیا جو ہمیشہ رہنے والی ہو، بلکہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کے لیے حدود، خصوصیات، ابتدا و انتہا قائم کر دی ہے، اور جن جن کو جو صورتیں دی بہت بہترین صورت عطا کی، ان میں سے کسی بھی چیز کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کی اطاعت کو منع کر سکے یا سرکشی سے پیش آ سکے، اور اللہ کو مخلوقات کی اطاعت کرنے اور سرکشی کی نہ کرنے سے کوئی نفع یا مدد نہیں ملتی ہے۔ اللہ کو ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کے مرنے کا ویسا ہی علم ہے جیسا کہ باقی زندہ لوگوں کے مرنے کا علم ہے، اور اسے بلند و بالا آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا اسی طرح علم ہے جیسا کہ پس زمینوں کا مخلوقات کا علم ہے۔ وہ مخلوق جسے خاص طور پر سنوار کر مناسب تخلیق عطا کی ہے، اور جسے رحموں کے اندھیرے میں نشو و نما دیا گیا اور تخلیقی رعایتوں سے نوازا گیا، اور بہت سے پردوں کے پیچھے تجھے خاص طور پر آراستہ کیا گیا۔ تیری تخلیق کی ابتدا ہم نے ترکیب یا مٹی کے خلاصے سے کی تھی، اور یہ ایک معلومہ مقدر کے مطابق تجھے ایک مستحق قرارگاہ وضع کیا، اور قسمت شدہ یا مدت یا عمر مقرر کی تھی، اور تو پوشیدہ طور پر اپنی ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا تھا، اور اسی حالت میں تو کسی کی پکار نہ سن سکتا تھا، نہ جواب دیتا تھا، اور نہ ویسے تجھے کوئی ندا یا آواز سنائی دیتی تھی۔ پھر تجھے تیری قرارگاہ سے نکال کر ایسے مقام پر لایا گیا جسے تو نے نہ دیکھا تھا، اور نہ اس مقام سے استفادے کی راہیں پہچانتا تھا۔ تجھے کس
نے اپنی ماں کی چھاتیوں سے دودھ چوسنے اور بھوک میں غذا حاصل کرنے کی طرف رہنمائی کی، اور تجھے کس نے اپنے محتاجی دور کرنے کے طریقے اور مواقع اور ارادت مندی سے تعارف کرایا؟ افسوس جو ہستی ایک صورت اور شخصیت اور اعضاء و جواہر رکھنے والی سامنے موجود ہستی کی صفات و خصوصیات و تخلیق کو جاننے سے بھی عاجز ہو، وہ اپنے خالق کی صفات کو جاننے سے عاجز کیوں نہ ہوگا؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوقات کی اسی محدود صورتحال کے بغیر اپنے خالق کو جاننے سے دور تر نہ ہو؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔